کہا پھر کیا؟ کہا حضرت عباس کا شہید ہونا ہے؟ کہا نہیں، اگر حضرت عباس ہوتے وہ بھی روتے رہتے، صبح و شام روتے۔ کہا اچھا پھر امام حسین کی شہادت ہوگی؟ کہا نہیں، اگر حسین ہوتے وہ بھی گریہ کرتے رہتے۔ کہا مولا پھر کون سا مسائل ہے؟ کہا جناب زینب کا بازار میں جانا۔ یہ وہ مسائل ہے جس پہ ہمارے زمانے کا امام کہتا ہے صبح و شام گریہ کرنا چاہیے۔ امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا عاشور کا دن زیادہ سخت تھا یا اس کے بعد والے مسائل؟ مولا نے فرمایا الشام الشام الشام۔ سارے مصائب ذہن میں ہیں، سارے مصائب آنکھوں کے سامنے ہیں۔ بابا کو خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ جس وقت امام حسین کو دفنا رہے تھے بہت سخت مرحلہ تھا۔ جس وقت لاش پہ آئے تھے جان دینے والے تھے۔ ایک مرتبہ جب قبر میں اتارا تھا نا لاشیں کو، تو وہاں بوسہ دیا تھا جہاں کبھی رسول خدا نے نہیں دیا تھا۔ خشک لبوں پہ اپنے ہونٹ رکھے تھے، گریہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ بہت سخت مسائل ہے، لیکن فرمایا نہیں، یہ سخت نہیں ہے، سخت وہ ہے جہاں مجھے اپنی پھوپھیوں بہنوں کے ساتھ شام دے جائے۔ دربار کوفہ میں کہہ رہے تھے انا ابن من تحب حرمتہ، میں وہ ہوں جس کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ انا ابن من صلب نعیمہ، میں وہ ہوں جس کے لاشوں کو لوٹا گیا۔ یہ سب ذہن میں تھا۔ انا ابن من قتل صبرا، میں وہ ہوں جسے صبر سے مارا گیا۔ یہ سب ذہن میں تھا، لیکن نام لے رہے تھے شام کا۔ 5 لاکھ کے قریب لوگ تھے جنہیں بلایا گیا تھا نبی زادیوں کا تماشا دیکھنے۔ بازاروں کو سجایا گیا تھا، لوگوں نے نیا لباس پہنا تھا، آنکھوں میں سرما لگایا تھا، انتظار کر رہے تھے شام کے بازار کے باہر کہ جب سج جائے گا اس وقت اجازت ملے گی۔ امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ توق میں بندھے ہوئے تھے۔ توق ایسا تھا جس میں گردن بندھی ہوئی تھی اور اسی توق میں میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ لوگ چھتوں سے پتھر برسا رہے تھے اور آگ برسا رہے تھے۔ میرے امامے میں آگ لگی تھی، ہاتھوں سے وہ جا نہیں سکتا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے، بوڑھا تھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ یزید نے تمہارے پیاروں کو قتل کر دیا، خدا کا شکر ہے تم لوگ اس حالت میں آئے۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا، اے بوڑھے، کیا کبھی تم نے قرآن میں پڑھا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ کہا میں نے پڑھا ہے لیکن تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہا ہم ہی وہ قربا ہیں۔ ایک مرتبہ کہا تو نے پڑھا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس؟ کہا میں نے پڑھا ہے لیکن تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہا اے ضعیف، وہ آیت تطہیر ہمارے ہی حق میں نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ یزید ملعون نے دیکھا یہ شخص آگے بڑھا، امام سے کہا مولا کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ میں نے آپ کے سامنے جسارت کی۔ کہا توبہ کر، خدا قبول کرے گا۔ اس نے توبہ کی، یزید نے اسے قتل کرا دیا۔ اس کے بعد دربار میں داخل ہوئے، منظر کیا ہے؟ شرابی شراب پی رہا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ مرد ہیں، کبھی ایسی جگہ پر اگر ہم غلطی سے چلے جائیں جہاں بدماش بیٹھے ہوں، جہاں شراب پی جا رہی ہو، اگر ہم لوگ شریف لوگ ہوں تو برداشت نہیں کر سکتے نا۔ ان آقا زادیوں پہ کیا ٹوٹا ہوگا جس وقت دیکھا ہوگا کہ یزید ملعون کے ہاتھ میں جام ہے، سامنے دشت میں حسین کا سر ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے۔ جتنی مرتبہ وہ چھڑی اٹھاتا ہے، چھوٹی سی بچی اپنا ہاتھ اٹھاتی ہے، کبھی سر کو پیٹتی ہے، کبھی چہرے کو پیٹتی ہے۔ امام زین العابدین نے یہ دیکھا، ایک مرتبہ خطبہ القا کرنا شروع کیا۔ جناب زینب نے کہا اے لوگو ہمارا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ میرا بھائی باغی نہیں تھا، دوش نبی کا سوال تھا، ہم رسول کی بیٹیاں۔ جب یہ خطبے القا کیے نا امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب نے، حالت بدل گئی۔ کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے کے بعد جب ان لوگوں کو اجازت دی کہ اب آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں، آزاد کیا، ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا میری 3 شرطیں ہیں۔ وہ کیا شرطیں ہیں؟ کہا ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کر دے، میرے بابا کا سر دے دے،
اگر تیرا ارادہ ہے مجھے قتل کرنے کا، کسی کو بھیج ان بیویوں کو مدینے تک پہنچا۔ ایک مرتبہ یزید ملعون پکارا، اے زین العابدین، جو سامان لوٹا گیا ہے وہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ میں تمہیں اس کا عوض دے دوں گا، میں تمہیں دینار اور اشرفیاں دے دوں گا۔ ایک مرتبہ مولا کی چیخ بلند ہو گئی، اے ظالم، تو کس چیز کی قیمت دے گا؟ اس لوٹے ہوئے سامان میں میری دادی کی چادر تھی۔ اجرکم اللہ۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میرا مولا کبھی چین سے نہ رہ سکا۔ جب کبھی قصاب کی دکان سے آگے سے گزرتے تھے، گریا کرتے تھے، پوچھتے تھے کیا